اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے طبعی خدوخال کی۔ طبعی خدوخال ہوتے کیا ہیں؟ فزیکل فیچرز، وہ زمین کے حصے وہ جنہیں ہم آنکھ سے بآسانی دیکھ سکتے ہیں، جس میں پہاڑی سلسلے ہیں، میدانی علاقے ہیں، سطح مرتفع ہے۔ سطح مرتفع ہوتی کیا ہے؟ سطح مرتفع پہاڑ جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو انہیں ہائی فلیٹ لینڈ کہا جاتا ہے۔ بلند جو ہے ایک بلند سطح والے جو ایک پہاڑ ہیں انہیں ہائی فلیٹ لینڈ جو ہیں وہ سطح مرتفع کو کہا جاتا ہے۔ پہاڑی سلسلے زمین کا وہ حصہ جو سطح سمندر سے کافی بلندی پر موجود ہو، اس کے اطراف میں ڈھلان زیادہ ہو، سطح پتھریلی ہو، ناہموار ہو، وہ پہاڑ کہلائے گا۔ اب پاکستان میں کتنے پہاڑ موجود ہیں، کتنی رینجز موجود ہیں پہاڑوں کی، کتنے ماؤنٹین رینجز ہیں؟ 3 ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلے، شمال مغربی پہاڑی سلسلے اور مغربی پہاڑی سلسلے۔ اب آگے ان پہاڑی سلسلوں کے بھی مزید پہاڑی سلسلے ہیں جو علاقوں کے لحاظ سے جن کے نام رکھے گئے ہیں۔ بہت سی وادیاں ان کے اندر موجود ہیں، درے موجود ہیں ان کے اندر، وہاں سے نکلنے والے دریا موجود ہیں۔ ایریا وائز جو ہیں ان کے نام رکھے گئے ہیں۔ آپ نے اسی طریقے سے ان تمام کو یاد کرنا ہے، ان کی اسٹڈی کرنی ہے۔ میں ان کو اتنا ڈیٹیل نہیں بتا رہی کیونکہ اس کے اندر صرف علاقوں کے نام دیے گئے ہیں، پہاڑوں کے نام ہیں، ان پہاڑوں کی بلندی ہے، ان ماؤنٹین رینجز کی بلندی لکھی ہوئی ہے جس کو ایز اٹ از ہی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اس کے اندر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اپنا کویسچن کر سکتے ہیں، میں آپ کے کویسچن کو کلیئر کر دوں گی۔ اب میں آپ کو یہ جو ماؤنٹین رینجز ہیں اس کے اندر جو میں نے آبجیکٹیوز انڈر لائن کیے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں۔ آپ نے انہیں جو ہے یاد رکھنا ہے۔ جتنے بھی پہاڑی سلسلے آپ کے پاس اس میں لکھے گئے ہیں ان سب کی بلندی میں نے انڈر لائن کی ہے، وہ ہائٹ آپ نے یاد رکھنی ہے، اپنی کاپی پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لائن نمبر 3 میں دیکھیں، میں نے درہ خنجراب اور شندور کوہ قراقرم ان کو بھی انڈر لائن کیا ہے۔ اٹ مینس کہ ان پہاڑی سلسلوں کے اندر جتنے درے، جتنی وادیاں، اس کے علاوہ دریا اور ان پہاڑوں کی جو ہائٹ ہے، یہ سب آبجیکٹیو بنیں گے۔ کہیں سے بھی علاقے کا نام مینشن کر کے یا اس ماؤنٹین رینج کا نام جو ہے وہ مینشن کر کے آپ سے کچھ بھی آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور کاپی میں لکھنا بھی ہے۔ یہ دیکھ لیں، تمام پوائنٹس میں سے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ آپ آبجیکٹیو بنائیں گے۔ یہ دیکھیں میں نے بلاک کو ٹک کیا ہے۔ جو بھی کویسچنس اس بلاک میں دیے گئے ہیں وہ کویسچنس آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو یا آپ نے یاد کرنے ہیں۔ شارٹ کویسچن کے طور پر پیپر میں آ سکتے ہیں یہ دیکھیں۔ اچھا، یہ اب میدانی علاقے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اس نے جو سیکنڈ لائن میں ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ پنجاب کا میدانی علاقہ دریائے سندھ کا بالائی میدان کہلاتا ہے، آبجیکٹیو بن سکتی ہے کہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ دریائے سندھ کے کون سے میدان میں واقع ہے، یا دریائے سندھ کے بالائی میدان میں کون سا صوبہ واقع ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 67 پہ ایک آبجیکٹیو ہے جس کو آپ انڈر لائن کریں گے۔ میدان میں تھر کا ریگستان کہاں موجود ہے؟ دریائے سندھ کے زیریں میدان میں موجود ہے، یہ آبجیکٹیو ہے، اس کو آپ نے صحیح کر کے بنانا ہے۔ اس کے بعد ساحلی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہ پاکستان کی ساحلی پٹی، وہ تمام ساحل کا علاقہ جو نقشے میں اس وقت پاکستان کے ساتھ موجود ہے، پاکستان کا ساحلی میدان کہلائے گا۔ پاکستان کا ساحل قریباً 1050 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ اس کی جتنی بھی یہ کلومیٹرز لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے آبجیکٹیو میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ریگستان۔ یہ دیکھیں میں نے ان کو انڈر لائن کیا ہے۔ اب دیکھیں جیسے لکھا ہوا ہے بہاولپور میں اس صحرا کو، یعنی کہ بہاولپور کا جو صحرا ہے وہاں پہ موجود ہے، اس کو چولستان کا صحرا بھی کہتے ہیں، روہی بھی کہتے ہیں،
اور اگر سندھ کی زبان میں سے کہا جائے تو اسے تھر کا ریگستان بھی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ تینوں نام ایک ہی صحرا کے ہیں. یہ جو بہاولپور میں موجود ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں, سمجھ لیں, اور اگر آبجیکٹیو آتا ہے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. تینوں میں سے کوئی بھی ایک آپشن وہاں پہ دی ہوئی ہو تو وہ آپ وہاں پر لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھل کا ریگستان ہے جو جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان میں واقع ہے. تیسرا ریگستان جو ہے وہ بلوچستان میں موجود ہے ہمارے پاس, جسے خاران کا صحرا بھی کہتے ہیں, صحرائے خاران کہا جاتا ہے. یہ آبجیکٹیوز ہیں سارے جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک ڈیفینیشن لکھی ہے سطح مرتفع. انگلش میں دیکھیں تو اسے ہائی فلیٹ لینڈ کہتے ہیں. اونچی ہموار سطح جو ہے وہ سطح مرتفع کہلاتی ہے. کوئٹہ کے سائڈ کے جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سطح مرتفع کہلائیں گے. اس کے علاوہ مری, اسکردو, گلگت, ان علاقوں میں اگر آپ گئے ہوں, آپ نے ان پہاڑوں کی بلندی دیکھی ہے تو وہ بلند پہاڑی سلسلوں میں شامل ہوتے ہیں, ہائی ماؤنٹین رینجز میں شامل ہوتے ہیں, وہ پہاڑ کہلائیں گے. کوئٹہ سائڈ کے جو پہاڑ ہیں جو بلوچستان میں اس وقت موجود ہیں وہ پہاڑ جو ہیں وہ سطح مرتفع کہلائیں گے, ٹھیک ہے. دو طرح کی سطح مرتفع ہے, پوٹھوہار کا علاقہ ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس سطح مرتفع بلوچستان ہے. نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے. ایک آبجیکٹیو میں نے بنائی ہے سطح مرتفع بلوچستان اور جھیل ہامون مشکھیل. جھیل ہامون مشکھیل کہاں موجود ہے؟ سطح مرتفع بلوچستان میں موجود ہے. یا سطح مرتفع بلوچستان میں کون سی مشہور جھیل موجود ہے؟ جھیل ہامون مشکھیل موجود ہے وہاں پر.